عباس کا ایک بہت ہی اہم اور بھی لقب ہے، اور اس کے اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو علم العادات یا نمبرولوجی سے کوئی انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ دعا 133 ٹائمز، کیونکہ عباس عین با با الف سی نمبر جمع کرے 133 ہوتے ہیں۔ لیکن عباس کا ایک اور لقب بھی، اور اس کے نمبر بھی جمع کرے تو 133 ہوتے ہیں۔ عباس کا لقب ہے باب الحسین، حسین تک جانے کا راستہ، دروازہ۔ علی کا لقب کیا ہے؟ باب مدینۃ العلم، پیغمبر ہے علم کا شہر، علی ہے اس کا دروازہ، رسول تک جانا ہے علی کے تھرو جانا ہوگا۔ حسین کون ہے؟ کائنات کے شفاعت کرانے والے۔ عباس کون ہے؟ باب الحسین، حسین تک جانا ہے تو عباس کے ذریعے جانا ہوگا۔ چھوٹی دو باتیں بتا دوں، اور وہ یہ کہ کربلا کے حوالے سے تاریخ کا جملہ کہ کربلا میں جب کسی صحابی کو، وہی شہدائے کربلا جن کو آپ زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہیں، وہی شہدائے کربلا جنہیں آپ ہر شب جمعہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء یا اصفیاء اللہ و ودہ یا انصار دین اللہ انصار رسول اللہ کہہ کے خطاب کرتے ہیں، انہیں اگر آقا حسین سے کوئی بات کرنا ہوتی تھی تو وہ عباس سے آ کے کہتے تھے، عباس ان کی ریکویسٹ یا ان کا سوال وہ آقا حسین تک پہنچاتے تھے۔ باب الحسین، حسین تک جانا ہے تو عباس کے ذریعے۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض بزرگ علماء کا طریقہ کار رہا ہے، حکم شریعت نہیں بتا رہا، بعض بزرگ علماء کا طریقہ کار رہا کہ جب کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں پہلے آقا عباس کے حرم کی زیارت کرتے ہیں پھر آقا حسین تک آتے ہیں، کہ یہ عباس پہرے دار ہیں، دربان ہیں، اگرچہ لفظ آقا عباس کے لیے صحیح نہیں، حسین کے گھر کے دروازے پہ بیٹھے، جس کو جانا وہ علی کا لقب باب مدینۃ العلم، اور یہ جملہ کہ جسے علم کے شہر میں آنا ہے علی کے ذریعہ ہے، حدیث کا جملہ ہے، وہی آقا عباس کا اسٹیٹس ہے آقا حسین کے لیے۔ پہلے آقا عباس کی زیارت، اب یہ حکم شریعت نہیں ہے، وہ تو جیسی آپ کی سہولت ہو، لیکن یہ جو باب الحسین آقا عباس کا نہ صرف یہ کہ لقب ہے، بلکہ اگر آپ کے ذہن میں کربلا ہو، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ اٹلانٹا کی یہ جماعت تقریباً ہر شخص ایک بار نہیں کئی مرتبہ، اور یہ پچھلے 4-5 سال میں کربلا کی زیارات سے مشرف ہو چکا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں تصویر ہو خیمہ گاہ کی تو حسین کا خیمہ کہیں درمیان میں سب سے پہلا خیمہ دروازے پہ کس کا آتا ہے؟ آقا عباس کا خیمہ آتا ہے سب سے پہلے آقا عباس۔ آج بھی اگر آپ خیمہ گاہ میں جاتے ہیں جہاں حسین اور اہل حرم کے خیمے، پہلے عباس کے خیمے میں حاضری دینا پھر آپ جائیں گے، کیونکہ یہ باب الحسین ہے، اور باب الحسین تو عباس کا ایک مشہور لقب ہے، مگر شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مرجع، گرچہ اس جملے کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں اس سے پہلے اس جعفری سینٹر میں کئی بار، بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی حوالے سے میں مجلس پڑھنے آؤں، ولادت کا موقع ہو کہ اب محرم کا عشرہ ہو، ان کا نام آ جاتا ہے شیخ مرتضی انصاری المرجع الکبیر۔ اب یہ لقب شیخ جعفر کاشف الغطا کو مل گیا اس لیے اتنا استعمال نہیں ہوتا، لیکن المرجع الکبیر خاتم المجتہدین، پیغمبر کا لقب ہے خاتم الانبیاء، ان کا لقب ہے خاتم المجتہدین، گویا اجتہاد کا خاتمہ ہو گیا یا خاتم انگوٹھی، جو بھی عظیم ترین مراجع میں سے ایک۔ مولا کا حرم آپ زیارت کو جاتے ہیں تو میری ایک گزارش یاد رکھیے گا، مرتضی نام کے شیخ لقب والے دو عظیم ترین مراجع مولا کے حرم میں اس طرح دفن ہے کہ اگر آپ قبلے کی جانب سے داخل ہوں، عورتیں تو نہیں جا سکتی، لیکن زیارت کے بعد عورتیں اس دروازے سے باہر آ سکتی ہیں۔ انٹری کے وقت سختی ہوتی ہے کہ لیڈیز الگ جینٹس الگ، باہر آتے وقت اتنی سختی نہیں۔ قبلے کے دروازے سے باب القبلہ سے داخل ہوں تو خود دروازے کے اندر لیفٹ سائڈ پہ شیخ مرتضی انصاری کی تصویر ہے، اور وہ تصویر ان کی قبر پہ لگی۔ تو الحمدللہ مجھے اطلاع ملی کہ بعض مومنین
مجلس میں یہ سن کر وہ قبر کی خصوصی زیارت کر کے بھی آ گئے، لیکن وہ تو خیر آج کی رات کا بھی ایک حق ہے، میں موضوع سے ہٹا جا رہا ہوں، ابھی تک موضوع سے نہیں ہٹا ہوں۔ یہ شیخ انصاری شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد، اور مولا کی پشت کی جانب سے اگر آپ باہر نکلے دروازے سے، جس کا نام ہے باب توسی، تو جیسے ہی دروازے سے باہر نکلیں گے آپ کے سامنے جو ایک مسجد نما بلڈنگ نظر آئے گی، اس میں شیخ توسی کی قبر، وہی راستہ آگے چل کے وادی السلام کے قبرستان تک پہنچاتا، اس کی بھی زیارت کیا کر، دن کے وقت وہ کھلی رہتی ہے مسجد۔ شیخ توسی نے نجف کا حوضہ علمیہ بنایا، پہلا لقب شیخ ان کو ملا، اور شیخ مرتضی انصاری نے اجتہاد کو ایک نئی زندگی عطا کی، تو مولا کے قبلے کی طرف یعنی مولا کے چہرے کی جانب شیخ انصاری کی قبر ہے، اور حرم کے فوراً بعد باہر نکل کے شیخ توسی، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ شیخ مرتضی انصاری کے شاگرد یہ کہتے ہیں، دو شاگرد، شیخ عبد الرحیم شوستری کا بھی ایک واقعہ ہے اور آغا دربندی کا بھی ایک واقعہ۔ شیخ عبد الرحیم شوستری شیخ مرتضی انصاری کی، اب ایک ایک عالم نام لے کے تعارف کراؤں گا تو اصل آج کا موضوع، اگرچہ ابھی تک میں موضوع پر ہوں لیکن ہٹ جاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا عباس حاجتیں پوری ہوتی، باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں، تو میں بھی، میرے دو بڑے مسئلے تھے، ایک دنیاوی ایک روحانی۔ بڑی تمنا تھی مجھے حج کی، لیکن استطاعت نہیں تھی، اور ایسی حیثیت بھی نہیں تھی کہ بغیر استطاعت کے صحیح لیکن میں کسی طرح پہنچ جاؤں حج پر۔ اب تڑپ رہے تھے حج کے لیے۔ مرحوم آیت اللہ مرشی کے وصیت نامے میں لکھا کہ میں حج نہیں کر سکا، گزارش ہے اگر کوئی مومن میری جانب سے حج کروا دے۔ اب اس جملے کی اور تشریح کر سکتا ہوں، وقت نہیں۔ تو ایک تمنا، یہ ایک روحانی چیز حج، جہاں یقینی طور پر مردوں کی عورتیں زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے، حج کی تمنا تھی۔ اور ایک یہ کہ مکان نہیں تھا میرے پاس، بڑی زحمت ہو رہی تھی۔ تو ایک بار جب میں زیارت کے لیے گیا، رہتے نجف میں ہے کیونکہ حوضہ نجف میں ہے، مگر حاجت ہے اور شب جمعہ ویسے ہی کربلا لوگ جاتے ہیں، تو میں کربلا گیا، آقا عباس کے حرم میں بیٹھا تھا، اور آقا عباس کے حرم میں جو واقعہ بہت پیش آتا، یعنی آنکھوں کے سامنے معجزے ہوتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سننے کو مل جائے گا۔ یہ بیمار ٹھیک ہو گیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی، ہوتے رہتے معجزے۔ میں بھی اپنی حاجتیں لے کے پہنچا۔ ایک عرب اپنے نابینا بیٹے کو لے کے آیا تھا، واقعہ بہت لمبا ہے، گرچہ وہ آقا عباس کا معجزہ ہے، لیکن جو بات میں آج کہنا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گی، اس لیے میں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں۔ خلاصہ ہی شکل سے، صورت سے، انداز سے لگ رہا تھا کہ بالکل عام سا جاہل قسم کا دیہات میں رہنے والا ایک عرب ہے۔ کل جو عربی بتاتے بتاتے میں رک گئے، اس ٹائم بچے کو لے کے آیا، باب الحوائج کے روضے میں 5 منٹ رکا ہوگا، آیا، دعا مانگی، بچے کو اسی وقت بینائی مل گئی، آنکھوں کی روشنی، خوشی سے وہ ایک مرتبہ اچھلتا ہوا روضے سے باہر چلا گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ واقع عباس، میں عالم، یہ تو مجتہد تھے، لیکن بہرحال میں اتنا بڑا عالم، ایسا مثلاً عبادت گزار، اتنی شب جمعہ آپ کے یہاں آ رہا ہوں، آج بھی میں مثلاً 4 گھنٹے سے بیٹھا ہوں، اور 2 میری حاجتیں ہیں، آپ میری حاجت تو پوری نہیں کی آپ نے۔ اور وہ ایک عام سا انداز سے، طریقے سے لگ رہا کہ نہ کوئی بہت عبادت کرنے والا ہے، نہ کوئی بہت بڑا متقی ہے، عالم تو خیر ہے ہی نہیں۔ اب 5 منٹ میں اس کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ نابینا بیٹا آنکھوں کی بینائی لے کے گیا۔ تو آقا عباس، یہ ایک طرح سے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے ساتھ ذرا ناانصافی، شکوہ کیا ہے، کمپلین۔ فوراً ہی عالم ہے نا، فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مولا کی مصلحت مولا جانتے ہیں، وہیں پہ توبہ کی، ذریعہ کو بوسہ دیا، باہر آ گیا۔ میں نے کہا نا یہ نجف میں رہتے ہیں، تو اب یہ آئے تھے شب جمعہ عبادت کے لیے، شب جمعہ ختم ہو رہی ہے، باہر آ گئے، نجف پہنچے۔ فجر کے فوراً بعد اپنے استاد کے پاس گئے، جو دنیا کے اب تک کے سب سے بڑے مجتہد۔ اب وہاں پہنچے، جیسے ہی وہاں گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ شیخ مرتضی انصاری نے بلایا،
اور کہا کہ تمہارے لیے 2 تحفے میرے پاس آئے، ایک تھیلی دے دی اور کہا یہ رقم ہے، تمہارے پاس مکان نہیں ہے نا، یہ مکان کے لیے رقم آئی، دوسری تھیلی دے دی درہم و دینار سے بھری ہوئی، تم نے آج تک حج نہیں کیا اور کوئی بھی مومن و حج کے لیے تڑپتا ہے، یہ رقم تمہارے حج کے لیے۔ اب کہہ رہے کہ میں تھیلیاں لے کے باہر آئے، لیکن میں نے سوچا ایک طرف تو یہ کہ آقا عباس نے بھجوائی، استاد سے پوچھنے کی ہمت تو نہیں ہوئی کہاں سے آئی، اور بار بار کہہ رہے تمہارے لیے یہ 2 تھیلیاں آئی، اور وہی 2 میرے مسئلے بتائے جو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، یہ آقا عباس کو معلوم۔ میرے استاد محترم نے کس طرح سے میرے وہ 2 مسئلے حل کیے جو ابھی میں کمپلین کر کے آ رہا ہوں۔ اب یہ ان کا ایک واقعہ سنی کہ آقا عباس اور شیخ مرتضیٰ انصاری کا کنیکشن اگلا، اصل میں تو اگلا جملہ مجھے کہنا تھا۔ آغا دربندی صاحب اسرار الشہادہ کتاب بہت مشہور، وہ بھی شیخ مرتضیٰ کے شاگرد، فرماتے ہیں کہ میں نے خود اتنے بڑے مرجے کو اس حالت میں دیکھا کہ جب وہ آقا عباس کے حرم میں جاتے ہیں تو پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیتے، اچھا ایک بوسہ دینا ہے، ایک سجدہ کرنا، اور سجدہ بھی کرے تو قباحت نہیں اگر سجدہ اللہ کے شکرانے میں۔ اب اتنا عظیم مرجع، میرے ایک استاد تھے وہ کہتے کہ میں جاتا ہوں چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں، دل میں خیال آیا کہ عام لوگ دیکھیں گے کہیں گے یہ اتنا بڑا عالم امامے والا وہ اس طرح سے جھک رہا ہے، میں نے سوچا، وہ کہتے ہیں استاد کہ میرے دل میں خیال آیا تف ہے ایسے امامے پر جو آقا عباس کی چوکھٹ کو بوسہ دینے سے روک دے، پھینک دو وہ امامہ۔ شیخ مرتضیٰ انصاری اپنے اس تمام علمی جلالت کے ساتھ بوسہ دے کے آگے بڑھے۔ آگے دربندی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ مرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ نے اس چوکھٹ کو بوسہ کیوں دیا؟ کہا کہ سنو، دنیا آقا عباس کے چوکھٹ کو بوسہ دیتی یہ خیال کر کے کہ باب الحسین ان کو خوش کرو تو حسین خوش، مگر میں ان کو باب الحسین نہیں سمجھتا ہوں، میں انہیں باب ائمہ سمجھتا ہوں کہ پورے 14 معصومین تک اگر جانا ہے تو عباس کے ذریعے جانا پڑے گا، خالی حسین نہیں، پورے 14 معصومین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين